حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے نہایت ہی اہم موضوع کو شروع کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہم سب دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ازمائش گاہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ یہاں تم بوگے آخرت میں وہی کاٹ لو گے۔ عزیزان محترم، کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آقا کی بارگاہ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، یہ فرمائیں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند، دانش مند وہ ہے جو زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا موت اور قبر اور حشر کی تیاری کرتا ہے، اس تیاری اس فکر میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ عقل مند، دانش مند وہ ہے۔ اب اس پیمانے پہ ہم سب اپنے آپ کو لگا کے دیکھیں تو عقل مندی اور دانش مندی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری ہے۔ ویسے جس کو بھی ہم چھیڑ کے دیکھیں وہ بڑا عقل مند ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، مگر آقا علیہ السلام کی نظر پاک میں عقل مند وہی ہے جو ہر وقت موت کی تیاری کر رہا ہے، جو قبر اور آخرت کی فکر میں ہے، تیاری میں ہے۔ آج ہم دنیا کی مستیوں اور اس کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ موت اور اس کی تیاری سے بالکل ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنا کل مقصود اور مطلوب اس دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے، مر گئے تو ختم ہو جائے گا۔ دوستو، حقیقت یہ نہیں ہے، اصل زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ دنیا کی آسائشیں، راحتیں، آسانیاں ہم سب طلب کرتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا گھر اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، سردی آئے ہیٹر لگے ہوئے ہوں، اچھے لحاف، اچھے کمبل، اچھی رضائیاں ہوں۔ ایک بزرگوں نے مدینہ پاک میں مجھے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے، سیدی شیخ احمد دباغ صاحب پوری دنیا میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو پڑھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنی عجیب بات ہے کہ سردی آنے لگتی ہے، ہمیں فکر لگ جاتی ہے اپنی جان کی کہ سردی آ رہی ہے، سردی لگے گی، رضائیوں کا بندوبست کرو، کمبل دھلوا لو،
پہلے اس کی فکر لگ جاتی ہے، فکر اور تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ گرمی آنے لگے تو پہلے فکر لگ جاتی ہے، اے سی واش کروا لو، ایئر کولر صحیح کروا لو، پنکھا خراب ہے صحیح کروا لو، گرمی آ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں قبر کی جو تاریک رات آ رہی ہے وہاں کی ہمیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ موت کی سختیاں اور ہولناکیاں جو آ رہی ہیں ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر اولیاء، پھر صالحین اور عفا فرماتے ہیں ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو ہمیں کتنی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ میرا جسم تندرست ہو جائے۔ اس حکیم کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس ڈاکٹر، حتیٰ کہ لوگ علاج معالجے کے لیے باہر کے ملکوں تک جاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنے جسم کی صحت کے لیے، مگر اولیاء فرماتے ہیں یہاں ہم سب کی روحیں بیمار ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں جیسا میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کی آسائشیں، راحتیں، آسانیاں ہم سب طلب کرتے ہیں، لیکن موت کی آسانی کے طلبگار نہیں ہم ہیں۔ دیکھیں کتنا آپ کو بتایا، جو صالحین ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، مردان حق ہوتے ہیں، ان کی موت اتنی آسانی سے آتی ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے آرام سے بال نکل جاتا ہے۔ میں بڑا جم کر، بڑے پیار سے ہر چیز آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ زندگی کا پتہ نہیں، یہ سبق اس کو ہم انشاءاللہ العزیز بڑا آرام کے ساتھ جم کر پڑھیں گے کہ زندگی میں پھر اس میں پیاس نہ رہے۔ جو دوست تشریف لاتے ہیں، لاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز ضرور بر ضرور فکر نصیب ہوگی۔ ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے، مستقبل روشن کرنے کی فکر تو ہم سب کو ہے، مگر قبر روشن ہو جائے اس فکر سے محروم ہیں ہم سب۔ انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی، آپ سنیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صالحین کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، منور روشن کر دیا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم موت سے کیوں غافل ہو؟ موت کی شدت، موت کی سختی میرے آقا نے فرمایا اتنی شدید ہے کہ فرمایا جس طرح کسی بندے کے زندہ جسم پر آرے چلا دیا جائے، آرے چلا کے کسی کے جسم کو کاٹ دیا جائے، جتنی تکلیف ہوگی فرمایا موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کے زندہ جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے کس قدر تکلیف ہوگی، فرمایا موت کی تکلیف اس سے بھی شدید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کو زندہ کو پکڑ کے دیگ میں ڈال دیا جائے اور نیچے آگ جلا دی جائے، دیگ میں اس کو ابال کے پکایا جائے، جتنی تکلیف ہوگی فرمایا موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی بندے کے زندہ جسم پر یک لخت 300 تلواروں کے وار کرو، جتنی تکلیف ہوگی فرمایا موت کی تکلیف اس سے بھی شدید تر ہے۔ دنیا کی فکروں میں، دنیا کی راحتوں میں، دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی لذتوں کی طلب میں ہم سب مارے پھرتے ہیں اور زندگی کھپائے جا رہے ہیں، اور یہ بیوی بچے انہوں نے موت آ گئی تو ایک شام بھی گھر نہیں رکھنا، ایک دن بھی کوئی نہیں رکھتا، جلدی کرو جی جلدی کرو، میت کو دیر نہیں کرتے، جسم خراب ہو جائے گا، سمیل چھوڑ جائے گا، ایک شام بھی کوئی نہیں رکھے گا، اور پھر دفن کر کے ہر کوئی بھول بھال جاتا ہے، کوئی نہیں یاد کرتا۔
دوستو کوئی کسی بھول میں نہ رہے، جو آپ نے عمل صالح کیے وہی آپ کے کام آنے ہیں۔ کسی اولاد پہ امید نہ رکھو جو خود ظالم نماز نہیں پڑھتا، جس ظالم کو خود اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ یہ فکر پیدا کرو کہ وہی کچھ میرے کام آنا ہے جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے 3 دوست ہیں، ایک مرنے کے ساتھ ہی چھوڑ جاتا ہے، ایک قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور ایک قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا جو مرتے ہی دوست چھوڑ جاتا ہے، فرمایا وہ تیرا مال و منال ہے، تیری دولت و ثروت ہے، تیرے بینک بیلنس ہیں، تیرے پلاٹ ہیں، تیری گاڑیاں ہیں، تیری کوٹھیاں ہیں، تیرے روپے پیسے ہیں۔ ادھر تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوگی، ادھر تیرا سارا مال و منال تجھے چھوڑ دے گا۔ حتیٰ کہ آپ سب جانتے ہیں تن کے کپڑے بھی لوگ اتار لیتے ہیں، یہ انگوٹھی چھلا پہنا ہوا ہے گھڑی وہ بھی اتار لیتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔ باہر کے ملک میں لوگ جاتے ہیں، روپے پیسے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر اس سفر میں ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہی ساتھ جائے گا جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں آپ۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھی وہ اس کے اولاد ہے، اس کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ فرمایا وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ دیکھا نا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، سکندر اعظم ذوالقرنین بادشاہ، مشرق سے مغرب تک حکومت تھی۔ جب فوت ہوا تو فوت ہونے سے اس نے پہلے نصیحت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، کہ دنیا دیکھے مشرق سے مغرب تک پر جو حکومت کر کے بادشاہ جا رہا ہے، دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا ساتھی رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، عزیز ہیں، ماں وہ قبر تک جائیں گے، قبر میں دفن کر کے ہزاروں من مٹی اوپر ڈال کے ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا جائے گا۔ ماں جس شے نے تیرے ساتھ جانا ہے وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، وہ تیری نماز ہے، تیرا روزہ ہے، تیری تلاوت کلام پاک ہے، تیرا حج کرنا ہے، تیرا سچ بولنا ہے، تیری شیریں کلامی ہے، تیری خوش خلقی ہے، تیرا حلال کھانا ہے، تیرا درود و سلام پڑھنا ہے، تیرا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں بندے جو تیرے ساتھ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سارے اعمال بندے کے گرد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی عمل صالح پاؤں کی طرف، کوئی سر کی طرف، کوئی دائیں، کوئی بائیں، ہر طرف سے حصار میں لے لیتے ہیں، اور سوال کرنے والے فرشتوں کو بھی آگے نہیں آنے دیتے، وہ دور سے ہی پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو آواز آتی آپ بھی پوچھتے ہو کس کا بندہ ہے؟ ارد گرد اتنے گواہ نظر نہیں آ رہے، کس کا بندہ ہے یہ؟ دوستو میں بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے سوز گداز سے، بڑی محبت سے، بڑے اخلاص سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں آپ سب دوستوں سے دل جان سے محبت کرتا ہوں۔ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم سنورتے نہیں، بدلتے نہیں، سدھرتے نہیں، اور ہماری آخرت سنورتی نہیں، تو پھر اس دوستی، اس یاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سنگت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے مشائخ سے نہیں سیکھا ایویں بیڑے پار ہو جان گے۔ میں جن ہستیوں کو سارا دن پڑھتا ہوں، جن ہستیوں کی صحبت میں رہتا ہوں، ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو ریاضتوں کی بھٹیوں سے گزارا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اتنی عبادتیں، ریاضتیں، مخالف، اگر ایسے ہی بیڑے پار ہوتے تو ان ہستیوں کو اتنی ریاضتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت سلطان الفقراء بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، میں نے اللہ کے راستے میں اپنے نفس کو اتنی تکلیفیں دی ہیں
اتنی تکلیفیں دی ہیں کہ تم بیچارے تو سننے کی بھی تاب نہیں رکھتے، صرف تم کو بتا دوں تو تمہارے دل پھٹ جائیں۔ اب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا نفس اللہ کی عبادت میں میرے ساتھ اس نے موافقت نہیں کی۔ ہوتا نا، ہم کہتے ہیں پچھلی رات کا وقت ہے، اٹھ جا دو نفل، وہ کہتا نہیں بڑی سردی ہے، ہاں جی گرم بستر ہے، سویا رہو۔ تو فرمایا اس نے میرے ساتھ موافقت نہیں کی، میں نے کہا اٹھ جا، میں اس نے موافقت نہیں کی، مخالفت کی۔ فرمایا میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حضرت باقر بستامی سرکار کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، فرمایا میں نے پھر اپنے نفس کو یہ سزا دی کہ 20 سال تک میں نے اپنے نفس کو پانی نہیں پلایا ہے۔ ایسے قبریں زندہ نہیں ہوتی، ایسے گنبد ایسے مزار نہیں بنتے، ایسے انوار کا نزول نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں کو کیا پتا جو اولیاء صالحین کے خلاف بک بک کرتے ہیں، ان کو کیا پتا یہ رتبے یہ مقام ان ہستیوں نے کیسے پائے ہیں۔ ان بیچاروں کو سلوک تصوف علم معرفت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، یہ اس راستے کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ جس کو تھوڑی ذرا روحانیت کی خیرات ملی ہے اس سے پوچھو روحانیت کیا ہوتی ہے، اور صاحبان روحانیت کون ہوتے ہیں، ان کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ میں نے پڑھا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار کے بارے میں نے پڑھا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ کلام کیا، چونکہ اولیاء صالحین ہر وقت جہاد اکبر میں ہوتے ہیں، جہاد فی نفس کرتے ہیں، نفس کے ساتھ ہر وقت ان کا مجادلہ جہاد ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نفس، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اب حج کے راستے پہ جانے سے پہلے تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ راستے میں کسی قسم کی کوئی خواہش نہ کرنا، تیری خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ تو فرماتے میرے نفس نے فوراً کہا اچھا حضور، سفر پہ جانے سے پہلے مجھے گندم کی روٹی اور تلی ہوئی مچھلی کھلا دے۔ فرمایا اچھا کرتے ہیں بندوبست۔ آپ ایک جگہ پہ گئے، چکی تھی اور چکی کو آگے اونٹ لگا ہوا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ اونٹ کسی اور کا تھا، چکی کسی اور کی تھی۔ پوچھا بھائی یہ اونٹ والے کو کتنے پیسے دیتے ہو سارا دن چکی چلانے کے؟ اس نے کہا جی 2 درہم دیتا ہوں۔ فرمایا یہ کام اگر میں 1 درہم میں ہی کر دوں؟ میں کہا جی مجھے کیا اعتراض ہے۔ اس نے اونٹ ہٹا دیا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری سارا دن چکی چلاتے رہے، اونٹ کی جگہ پہ لگ کے سارا دن چکی چلاتے رہے، اور شام کو جب 1 درہم ملا تو دکان پہ گئے، جا کے روٹی لی اور مچھلی لی اور اپنے نفس کو کھلا کے کہا کتے آئندہ خواہش کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ سارا دن چکی چلانی پڑے گی۔ یہ اولیاء تھے، یہ صالحین تھے، یہ عرفاء تھے۔ ہم تو دنیا کے کتے، حضور نے فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہے وہ کتا ہے، ہم طالبان دنیا ہیں، ہم طالبان مولا نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف اتنی سخت ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی اہل زمین کے اوپر موت کی تکلیف کا ڈال دیا جائے تو میرے آقا نے فرمایا سب ہلاک ہو جائے، اور فرمایا یاد رکھو قیامت میں جو بندوں کو تکلیف آنی ہے میدان حشر میں، کہ سورج سر پہ آ جائے گا، زمین آگ کی طرح گرم ہوگی، اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی سوئی بھی پھینکو گے تو اس کے نیچے گرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اوپر خوف خدا برس رہا ہوگا، دوزخ کا ڈر، مالک کی بارگاہ کی پیشی کا ڈر۔ تو فرمایا میدان حشر کی
تکلیف میرے آقا نے فرمایا موت کی تکلیف کا یہ عالم ہے، اے لوگوں میدان حشر کی تکلیف اس سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر سے حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عمر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر ہوتا ہے۔ ایک مسافر ہے، راستے پہ جا رہا ہے، شدید گرمی ہو گئی ہے، سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ایک درخت گھنے سائے والا ملتا ہے، وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے اس سائے دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وہیں دل لگا لے، وہ مسافر ہے، اس کی منزل آگے ہے۔ آقا نے ہمیں بھی یہی حکم دیا، تم یہاں مسافر ہو، 4 دن کے لیے آئے ہوئے ہو، پتہ نہیں کب مالک کا بلاوا آ جائے۔ ہم سب سمجھتے ہیں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، مگر جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مالک جس کو جس وقت چاہے لے جائے۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور یہاں تک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا معمول تھا، جب بھی سرکار بیت الخلاء میں جاتے یا وضو ٹوٹتا فوراً وضو کرتے۔ کاش یہ بات ہمارے قلب و باطن میں اتر جائے۔ فوراً سرکار وضو کرتے، گھر والے کہتے سرکار اب تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، پھر وضو کے لیے اتنا اہتمام کیوں ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے، یہ حضور علیہ السلام نے اسوہ دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، فکر آخرت، موت کی فکر دینے کے لیے فرمایا۔ وگرنہ میں بار بار کہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا میری موت کب آنی ہے۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی بھی حضرت معاذ بن جبل کو رخصت کرتے ہوئے یہ نہ فرماتے، اے معاذ بن جبل میری اور تیری یہ آخری ملاقات ہے، اب جب تو واپس مدینہ پاک لوٹ کے آئے گا تو اپنے محبوب کو ظاہری حیات میں نہیں پائے گا۔ اور دنیا کائنات میں کوئی ہستی نہیں ازل سے ابد تک، نہ کوئی ہوا نہ ہوگا سوائے تاجدار کائنات کے، کہ موت سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا میرے محبوب سے جا کے میرے محبوب کی مرضی پوچھنا، میرا حبیب اگر اجازت دے تو پھر میرے محبوب کی روح پاک کو لے کے آنا، اگر محبوب اجازت نہ دے تو خبردار اجازت نہیں ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ تو یہ جو کلمات بول رہا ہوں حضور نے ہمیں اسوہ دینے کے لیے، فکر آخرت دینے کے لیے فرمائے۔ تو یا رسول اللہ اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو آپ پھر اتنا وضو کے لیے اہتمام تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں، نہیں جانتا کب موت آ جائے، اور نہیں چاہتا کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرا وضو ہی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام تو اس طرح موت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے، لوگوں نہیں جانتا جو سانس اندر گئی ہے پتہ نہیں باہر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، جو سانس باہر آئی ہے نہیں جانتا پتہ نہیں اندر بھی جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک تلقین فرمائی، فرمایا جو کل تک زندہ رہنے کا امیدوار ہے، جس کو امید ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، میرے آقا نے فرمایا سمجھ لے کہ وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ ہم سب کے تو بڑے لمبے چوڑے پروگرام ہیں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، ہاں جی پھر موت آئے گی، ایسے ہی ہے نا۔ بچے ہیں ان کی شادیاں کر لوں، گھر بنا لوں، یہ کر لوں، کہتے ہیں نا، مگر سرکار فرما رہے ہیں جس کو کل تک زندہ رہنے کی امید ہے وہ سمجھ لے کہ موت کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ اور میرے آقا حکم دے رہے ہیں موت کی تیاری کرو،
जिस कदर लंबा सफ़र हो उसी कदर लोग तैयारी करते हैं, ज़्यादा सफ़र तैयार करते हैं। मैं इतने दिन के लिए उम्रे के लिए जा रहा हूँ, इतने मेरे पास कपड़े होने चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, अपना एहतमाम करते हैं, ज़्यादा सफ़र तैयार करते हैं। मेरे आका ने फरमाया ये सफ़र बड़ा लंबा है, ऐ बंदे तुझे कोई फिक्र नहीं, कोई तैयारी नहीं कर रहा। इस सफ़र का जो ज़्यादा सफ़र है उसकी तैयारी नहीं कर रहा। और आप सब जानते हैं सफ़र में बंदा हो और ज़्यादा सफ़र ना हो उसको कितनी परेशानी होती है, कितनी शर्मिंदगी, कितनी हजीमत होती है, समझते हैं नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी यही समझाते रहे और तमाम औलिया, तमाम सालिहीन यही सिखाते रहे। और सहाबा इकराम रिज़वान, मैंने एक किताब में कमाल बात पढ़ी, मैं अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, दुनिया से मोहब्बत ना पैदा हो, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियाँ पढ़ा करें। ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह ज़ुहद की ज़िंदगी बसर की है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दहकान के घर गए तो उसने तकरीमन, ताज़ीमन, अदबन, मोहब्बतन के हजूर के सहाबी हैं, इन्होंने सरकार का दीदार किया है। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने सोने के प्याले के अंदर पानी पेश किया। सोने के प्याले में जब पानी पेश किया तो उस सहाबी रसूल ने ऐसे हाथ मार के प्याला दूर फेंक दिया। उन्होंने कहा जी आपने ये क्या किया? मैंने तो आपका अदब किया, ताज़ीम की, तकरीम की कि हजूर के सहाबी हैं और सोने के प्याले में पानी पेश किया और आपने हाथ मार के फेंक दिया। फरमाया मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना है जिसने यहाँ सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल कर लिए उसके लिए आगे कोई नहीं है। ये चंद दिन की जिंदगी है, यहाँ मट्टी लकड़ी के प्यालों पे गुजारा कर देंगे, मगर नहीं चाहते आगे की राहतें जो हमेशा हमेशा की आसाइशें हैं, लज्जतें हैं, राहतें, उनसे महरूम हो जाएं। तो जिसने सरकार ने दो टोक फरमा दिया, जो इस जहान में जितना लज्जतों में है, जितना राहतों में है, आसाइशों में है, आसानियों में है, याद रख ले अगले जहान में उसके लिए कोई राहत नहीं है, कोई आसानी नहीं है, कोई लज्जत नहीं है। माया ये आपने फैसला करना है, यहाँ की चंद दिन की लज्जत और आसाइश और आसानियाँ लेनी है या हमेशा हमेशा की लज्जतें और आसाइशें लेनी हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जो ज़ुहद की ज़िंदगी गुजारी। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा हैं, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह की साहबज़ादी हैं। वो फरमाती हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम जब मेरे पास मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाते, रात क़याम फरमाते, तो आका अलैहिस्सलाम का बिस्तर एक बोरिया था, एक बोरी थी जो मैं हुजूर के नीचे बिछाती थी, और हुजरा पत्थर जोड़े हुए, मट्टी का गारा लगा के पत्थर जोड़े हुए हैं। ये ताजदार कायनात का घर बता रहा, पत्थर हैं गारे के साथ जोड़े हुए हैं और ऊपर खजूर के पत्तों, टहनियों की छत डाली हुई है, और इतनी ऊंची छत है कि खड़े होते हैं तो छत सर को लगती है, और बारिश होती है तो सारा पानी अंदर आता है। ये रसूल खुदा का घर है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हफ्सा फरमाती, हजूर उस बोरी के ऊपर सारी ज़िंदगी सरकार चार पाई पे नहीं सोए, हमने तो कैसे कैसे बेड बनाए हुए हैं और कैसे कैसे नरमो गुदास, हाँ जी अब तो बड़े बड़े नरम बेड आ गए। तो आका अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी ज़मीन पे सोए। हजूर ने ये उसवा दिया, ये तालीम दी कि कब्र में जाके सदियों तुमने ज़मीन पे सोना है, अभी से इसके साथ दिल लगा के रखो। एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हफ्सा क्या बात है यार, मेरे नीचे क्या बिछा दिया था, उठने में तंगी हुई है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वही बोरी थी, बस उसको मैंने दोहरा कर दिया था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं हफ्सा कोरा ही रहने दिया कर, आज सुबह उठने में बड़ी तंगी हुई है। काश ये बात हमारे दिल में उतर जाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया है,
اس نفس کو جس قدر راحت دو گے، لذتیں دو گے، آسائشیں دو گے، اسی قدر یہ غافل ہوتا جائے گا، غافل ہوتا جائے گا۔ جس قدر زندگی زہد کی ہوگی اسی قدر بندے کی تار مالک کے ساتھ جڑی رہے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کا اسوہ بتا رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کھجور کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی تھی، اس کے اوپر حضور آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کھجور کی چٹائی کے نشان حضور کے جسم اقدس پہ پڑ گئے تھے۔ میں دیکھ کے رونے لگ گیا۔ فرمایا عمر کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ عالی شان تختوں پہ بیٹھتے ہیں اور نرم و گداز بستروں پہ سوتے ہیں، ریشم کے لباس پہنتے ہیں، اور آپ رسول خدا، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سید الاولین و سید الآخرین، اور آپ کا یہ عالم ہے کہ چٹائی پہ لیٹے اور اس کے نشان جسم پہ پڑے ہیں۔ میرے آقا نے عمر کیوں روتا ہے؟ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے دوستو کاش یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے، ہم اس کے عامل بن جائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو راحت ہے اس کی فکر میں، اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ ہم سب اپنے نفس کی راحت کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے، ساری زندگی سلوک تصوف کی کتابیں پڑھ کے میں نے پایا ہے، آپ کو بار بار سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ جن لوگوں نے ساری زندگی نفس کے ساتھ محبت کی ہے، نفس کے ساتھ یاری لگائی، نفس کی سنگت اختیار کی، ساری زندگی نفس کو ہی پالتے رہے۔ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے اگر تو بس کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، سو لیتا ہے، بچے جن لیتا ہے، تو فرماتے ہیں تجھ میں اور چوپاؤں میں، کھوتوں، گھوڑوں، گدھوں میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، گدھے، گھوڑے، بکریاں، بھینسیں کھاتی پیتی ہیں کہ نہیں؟ سوتے بھی ہیں، بچے بھی دیتے ہیں۔ میں بندے اگر تو بھی بس یہی کام کرتا رہتا ہے تو تجھ میں اور ڈنگروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ تجھے تو مالک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا تھا، تجھے تو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو اس سے کا عرفان حاصل کرتا، تو کہاں سے آیا ہے، کہاں تو نے جانا ہے، اور اپنے مالک کی بندگی کرتا، اپنے مالک کو راضی کرتا۔ اور تو ڈنگروں کی طرح ساری زندگی ڈنگر بن کے کھا پی کے بچے جان کے بس جا رہا ہے، تو سوچ اپنے مالک کے دربار میں کس منہ سے جائے گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ عنہ، جس نے نفس کے ساتھ یاری لگائی ہے، ساری زندگی نفس کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، سلاتا رہا، نفس کی راحتیں، نفس کی خواہشیں پوری کرتا رہا۔ توجہ کرنا، یہ پیغام ہے۔ جب وہ وفات پاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو فرمایا نفس کہتا ہے، اے بندے تو نے یاری لگائی میرے ساتھ، اور میں فانی ہوں، میں فانی ہوں، اب میں تو فنا ہوں گا ہی، اے ساری زندگی میری یاری کے ساتھ گزار کے آنے والے، تو بھی اب فنا ہو جائے گا، تیرا نام بھی فنا ہو جائے گا، تیری قبر بھی فنا ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا، قصہ پارینہ ہو جائے گا۔ مگر جنہوں نے ساری زندگی یاری روح کے ساتھ لگائی، روح سے محبت کرتے رہے اور روح کو پالتے رہے، کبھی تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی مراقبہ کر رہے ہیں، کبھی رزق حلال کما رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، ساری زندگی روح سے محبت کی، روح کے ساتھ یاری لگائی، روح کے ساتھ سنگت اختیار کی۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو روح کہتی ہے، بندے میں امر ربی ہوں، مجھے فنا نہیں ہے، میں باقی رہوں گی، اور تو نے ساری زندگی یاری میرے ساتھ لگائی، سن مجھے تو فنا ہے نہیں، جا اب تجھے بھی فنا نہیں ہونے دوں گی۔ جو لوگ صاحبان روحانیت ہو جاتے ہیں،
جنہوں نے ساری زندگی روح کے ساتھ یاری لگائی، انہیں کو صاحبان روحانیت کہتے ہیں۔ جو صاحبان روحانیت ہوتے ہیں، روح کہتی ہے بندے میں امر ربی ہوں، مجھے فنا نہیں ہے، تو نے یاری میرے ساتھ لگائی، سن اب تجھے بھی فنا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اس مرد خدا کا نہ نام مٹتا ہے، نہ قبر مٹتی ہے، نہ کام مٹتا ہے، نہ فیض مٹتا ہے۔ بتاؤ حضور داتا صاحب کا فیض نام مٹا ہے؟ بتاؤ خواجہ اجمیر زندہ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ حضور غوث پاک زندہ ہے کہ نہیں؟ بس فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو قیامت تک قبر زندہ رہے، اس پر خدا کے انوار کا نزول ہو، ہم وقت رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو، اور تم پردہ بھی کر جاؤ، قیامت تک مردہ دل لا کے تمہاری قبر سے حیات پاتے رہیں، فکر آخرت پاتے رہیں، معرفت خدا پاتے رہیں، محبت مولا کے جام پیتے رہیں، تو ماں آؤ صاحبان روحانیت بنو، روح کے ساتھ یاری لگا۔ وقت ختم ہو گیا دوستو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس سبق کو یاد رکھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔